بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ عز و جل کے نام سے شروع جو نہایت ہی مہربان اور بہت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بدمعاش اور مظلوم عورت کا واقعہ۔ منقول ہے کہ ایک شخص ایک عورت کو زبردستی پکڑے ہوئے تھا اور اس کے ہاتھ میں چھری تھی اور مارے دہشت کے چلا رہی تھی، لیکن کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ اس بدمعاش کے پاس جائیں اور اس کو روکیں۔ اتنے میں حضرت سیدنا بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی عنہ کا اچانک وہاں سے گزر ہوا۔ آپ فوراً اس کے قریب گئے اور اس کے شانے سے شانہ ملا کر کھڑے ہو گئے اور اس کے کان میں کچھ کہا۔ وہ شخص فوراً ہی بے ہوش ہو کے گر پڑا اور اس کا جسم پسینہ پسینہ ہو گیا اور وہ عورت اس کے ہاتھ سے نکل گئی۔ جب کچھ دیر کے بعد اس کو ہوش آیا تو لوگوں نے دریافت کیا کہ تم پر کیا گزری؟ اس نے کہا، بس میں اتنا جانتا ہوں کہ ایک شخص میرے پاس آیا اور اپنا بدن میرے بدن سے ملا کر میرے کان میں آہستہ آہستہ سے کہا، اللہ عز و جل دیکھ رہا ہے، تو کہاں ہے اور کیا کر رہا ہے؟ اس بات کی ہیبت سے میں بے ہوش ہو کے گر پڑا۔ لوگوں نے کہا، وہ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی عنہ تھے۔ اس نے کہا کہ میں شرمسار ہوں کہ اب میں ان کا دیدار بھی نہیں کر سکتا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد اس شخص کو بخار چڑھنا شروع ہو گیا اور ایک ہفتے کے اندر ہی وہ شخص انتقال کر گیا۔ یاد رکھیے، بزرگان دین کی زبان میں وہ تاثیر ہوتی ہے کہ ہر وقت ذکر اللہ میں تر رہتی ہے۔ وہ ہماری طرح ہر وقت فضول بک نہیں کرتے، لہٰذا ان کی زبانیں ایک ترجمان کی تاثیر کا تیر بڑے بڑے مجرموں کو اور بگڑے ہوئے لوگوں کے جگر کو چیر دیتا ہے اور ان نفوس قدسیہ کی نظر فیض اثر سے بڑے بڑے گناہگاروں کی تقدیر بدل جایا کرتی ہے۔ یعنی کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی عنہ اور ایک قاتل کا واقعہ۔ ایک دفعہ ایک شخص حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ اجمیری کو قتل کرنے کے ارادے سے آیا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے اس کے تیور بھانپ اور مومنہ فراست سے اس کا ارادہ معلوم کر لیا۔ جب وہ آپ کے قریب آیا تو آپ رحمۃ اللہ تعالی عنہ اس کے ساتھ نہایت ہی خندہ پیشانی سے پیش آئے اور بڑی نرمی سے فرمایا، بھائی تم جس ارادے سے آئے ہو اس کو پورا کرو، میں تمہارے سامنے موجود ہوں۔ یہ سن کر اس شخص کے جسم پہ لرزہ طاری ہو گئی اور وہ آپ رحمۃ اللہ تعالی عنہ کے قدموں میں گر پڑا۔ پھر کہنے لگا کہ مجھے لالچ دے کر آپ رحمۃ اللہ تعالی عنہ کو قتل کرنے پر مامور کیا گیا تھا، اسی مقصد کے لیے میں یہ چھری اپنی بغل میں چھپا کر لایا ہوں۔ اب میری خواہش یہ ہے کہ اسی چھری سے آپ رحمۃ اللہ تعالی عنہ میرا کام تمام کر دے تاکہ میں اپنی بدنیتی کی سزا کو پہنچوں۔ خواجہ خواجگان غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، مومنوں کا سیوا تو یہ ہے کہ جو اسے بدی کرتا ہے وہ اس کے ساتھ بھی نیکی کرتے رہے۔ یہ فرما کر اس کو گلے لگا لیا اور اس کے حق میں دعائے خیر کی۔ اس شخص پر آپ رحمۃ اللہ تعالی عنہ کے بلند اخلاق کا اس قدر اثر ہوا کہ اسی وقت رحمۃ اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور دن رات آپ رحمۃ اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں رہنے لگا۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی عنہ کی صحبت نے اس کو پتھر سے ہیرا بنا دیا اور وہ 45 بار حج بیت اللہ سے مشرف ہوا اور بالآخر حجاز مقدس میں ہی سفر آخرت اختیار کر لیا۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ حضور غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی عنہ کے عظیم اخلاق اور محبت بھرے انداز اور نظر فیض اثر نے
किस तरह एक कातिल को अल्लाह की मोहब्बत में घायल करके प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कदमों में डाल दिया। किसी ने क्या खूब कहा है, त्वैबा से मंगाई जाती है सीने में छुपाई जाती है, त्वैबा से मंगाई जाती है सीनों में छुपाई जाती है, तौहीद के मय प्यालों से नहीं नज़रों से पिलाई जाती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और प्यारे रब्बे अज़ीम के नामों में से एक नाम कमेंट्स में ज़रूर लिखें। जज़ाकल्लाहु खैरा।